ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سب آبادتے ہیں اس وعدہ لا شریک کے لائق کہ کل جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود صلوات و سلام اس ذات پر جن کے لیے اس کائنات کی تخلیق کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابد سے ازل تک جتنا بھی ہے قرآن پاک کے پاروں میں محفوظ ہے. جگہ جگہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے بڑی محبت و شفقت سے کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی کے خطاب سے نوازا ہے. کسی بھی جگہ یا موسیٰ یا عیسیٰ کے خطاب سے نہیں نوازا. اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں بڑے افضل درجات ہیں ان کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے آپ افضل الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق سب سے اول فرمائی اور سب سے آخر میں آپ کو بھیجا، اور ساتھ ہی یہ مہر بھی ثبت کر دی کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں، ختم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیارے القاب سے اپنے پیغمبروں کو خطاب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب روح اللہ ہے. آپ اللہ کے اذن سے مٹی کے بت بنا کے اس میں اللہ کے اذن سے پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا. اس لیے ان کو روح اللہ کے خطاب سے آپ برس والے مریض کو لیپرسی جس کو ہوتی تھی اس کو اگر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحتیاب ہو جاتا تھا. آپ اگر مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے، اسی لیے ان کو روح اللہ کا خطاب دیا گیا. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ایک دن آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ قربان، آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مختلف القاب سے نوازا ہے، آپ کا کیا خطاب ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ سنو اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خطاب عطا کیا ہے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اور وہ ہے انا حبیب اللہ. تو یہ اپنا حبیب بنایا اور اپنے ہی حبیب سے پھر محبت کی، اپنے ہی حبیب سے پھر جنت کا سردار بنا کے پیدا کیا، اور پھر کل مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کے دیا. اب نبیوں میں افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتوں میں سب سے بہتر امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اب یہ بڑا ایک اعزاز کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز. اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو بھی نواز دیا کہ جنہوں نے آپ کی صحابیت کا شرف حاصل ہو. صحابی وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے زیارت کی. شرط یہ ہے حالت ایمان ہے. اب وہ صحابہ جو ہیں جس نے ان کی زیارت کر لی وہ تابعی کرا، ان کا درجہ بھی صحابہ کے بعد نمبر 2 پہ آتا. اور جو تابعی تھے ان کی جنہوں نے زیارت کی وہ تابعی ہو. اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ جس میں اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ رسول
جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے عالم ارواح میں یہ خواہش ظاہر کی جب میلاد پاک اللہ نے فرمایا اور ان سے مستقیم عہد لیا کہ جب یہ آئیں گے تو ان کی شریعت ہو، باقی سب شریعتوں پہ ایک دم اس شریعت کو حاوی ہونا ہے اور آپ سب کو اس کو فالو کرنا ہے۔ تو ان کی خواہش کیا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ بڑا بڑا ہے، تو اللہ اس حبیب کی امت میں ان کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں اور نہ ہی وہ آ سکتا ہے، تو کیوں نہ ان کی امت میں مجھے شامل کر۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوگی تو آپ شریعت محمدی میں پیروکار ہوگی۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ہی اس سے واقف ہیں۔ اگر کوئی امتی آج اپنے عقل کے اس مقدار سے یہ اندازے لگانا شروع کر دے اور اپنی تحویلیں نکالنے شروع کر دے تو میرے خیال میں ما سوائے رسوائی کو کچھ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کا ایک قطرہ بھی، ایک ڈراپ بھی مل جائے تو وہ اسی صورت میں ملے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پکی اور سچی محبت ہوگی، اور پکی اور سچی محبت کرنے والے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام ہیں، پھر ان کے بارے میں آئے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسم جو ہیں ان کو بھی مٹی پہ حرام کر دے، یعنی مٹی ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ بڑی مثالیں ہیں، آپ دیکھیں کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 500 سال بعد، 600 سال بعد، 1000 سال بعد جب ان کی اتفاقیہ ایسا لمحہ آیا کہ قبر کشائی کی گئی تو ان کے کفن تک میلا نہیں ہوا۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے گلے میں ان کی غلامی کا دور تھا، ان کے غلاموں کی غلامی کا دور تھا۔ جب ہم لوگ اکثر بیٹھتے ہیں اور کوئی چیز ایک دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا تو اس وقت فرد محبت سے اپنے انگوٹھے چوم کے ہم آنکھوں سے لگا دیتے۔ تو اس میں اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مسلک کے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا کہ جی کیا ہوا، جی کیسے کیا؟ نعوذ باللہ یہ تو پہلے نہیں تھا۔ تو اس کا میں نے اپنے پیر و مرشد سے ایک دن میں نے کہا سرکار اگر اس کو آپ تھوڑا ریفریش کر دیں تو ہماری یاد اتنی تازہ ہو جائے گی کہ کبھی کبھار کوئی بندہ اگر پوچھ لے تو ہم کم از کم اسے مختلف جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں مجھے جھوٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، آپ کے صدقے وسیلے سے قبول ہوئی، جب انہوں نے واسطہ دیا کہ اللہ مجھے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دے، تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا آدم؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نام نامی، یہ برکتہ والا نام میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تھا جب تو نے مجھے جنت میں داخل کیا۔ تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ اس ہستی کا میں واسطہ دوں تو ممکن ہے اللہ میری قبول فرمائے، تو نے میری توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ نے پھر اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ہیں، انہی کے صدقے میں پورے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ میں ان کی زیارت کروں، کس طرح کروں؟ تو اس وقت یہ انگوٹھوں میں آپ کا عکس دکھایا گیا تو آپ نے چنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوئی صحابی تھے، انہوں نے آپ کا نام نامی جا لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انگوٹھے مبارک چوم کے اس طرح اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس نام سے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے جب میں چومتا ہوں تو میری آنکھیں نہیں دکھی۔ تو یہ برکتیں جو ہیں صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہیں، آپ کے وجود سے ہیں۔ ان پھولوں میں اگر خوشبو ہے
وہ صرف اور صرف آپ کے صدقے سے ہے. اگر یہ بہاریں ہیں تو آپ کے صدقے سے نہیں. اور اس دنیا میں اگر دیکھیں تو جدھر جائیں گے ادھر آپ کو نور محمدی نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے دوستوں بڑے خوش قسمت ہیں ہم کا آج محفل میں بیٹھے ہیں, ان کی یاد میں سب لوگ بیٹھے ہیں, اور اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجالس اور بھی جو ہے وہ قدم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے دلوں پر سایوں پہ رکھے, سر پہ رکھے. اب یہ آج انہی کا صدقہ ہے کہ انہوں نے آ کے یہ چیزیں روشناس کرائی جس کو ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنی مدد روانہ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.